دیواروں پہ، سرکاری کتابوں کے اندر بھی، اور دیواروں پہ، ہوٹلوں پہ، اڈوں کے اوپر حدیث لکھی ہوتی ہے جی حضور نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، یہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ نہیں، حضور صلی اللہ، مسلم شریف کے اندر، یہ مسلم سامنے پڑھی ہے، درس کے اندر بیان ہوئی ہے، روایت ہے کہ طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ کیا حصہ ہے جی؟ طہارت، صفائی کا نہیں ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے، اور طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت، صفائی چھوٹی چیز ہے، طہارت بڑی شے ہے۔ جب طہارت کہا جاتا ہے تو طہارت سے مراد یہ ہے کہ چیز بظاہر صاف بھی ہو اور چیز پاک بھی ہو، اور جب ہم صفائی کہتے ہیں تو صفائی سے مراد یہ ہے کہ چیز بظاہر صاف ہو۔ اس کا فرق سمجھیں، صفائی میں اور طہارت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کی مثال ہے، میرا ہاتھ ہے، بظاہر اس کے اوپر کوئی چیز نہیں لگی تو مطلب ہے کہ ہاتھ صاف ہے۔ یہ شرط نہیں کہ ہاتھ پاک بھی ہے۔ ممکن ہے کہ میں نے کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگایا ہو اور میرا ہاتھ ناپاک ہو، صاف تو ہے مگر ناپاک، پاک یہ ضروری نہیں۔ تو ہر وہ شے جو صاف ہوتی ہے ضروری نہیں کہ وہ پاک بھی ہو، اور ہر وہ شے جو پاک ہوتی ہے لازم ہے کہ وہ صاف بھی ہوگی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ طہارت نصف ایمان ہے۔ کیا نصف ایمان ہے جی؟ طہارت، طہارت نصف ایمان ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ صرف صفائی بولیں گے تو مفہوم غلط ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بڑی حکمت ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان ظاہر بھی صاف ہو، اور صرف صاف ہی نہ ہو بلکہ پاک بھی ہو، دونوں چیزیں۔ اس کی بڑی دوسری مثال یہ ہے، ہمارے نوجوانوں میں بیماری چلتی ہے، جو نماز پڑھتے ہیں ان کو چھوڑ کے، جو نماز نہیں نہ پڑھتے ان کو آپ کہیں نہ کہ جی آؤ نماز پڑھنے چلیں، وہ کہتے ہیں جی میرے کپڑے نہیں صاف، میرے کپڑے پاک نہیں ہیں، میرے کپڑے پاک نہیں۔ اب بظاہر تو وہ لٹھے کا سوٹ پہن کے کھڑا ہے، بظاہر تو صاف ہے لیکن پاک نہیں ہے۔ اب یہ بیماری جو ہے یہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو ہے۔ یا تو واقعی ان کے کپڑے پاک نہیں ہوتے، یا پھر ان کے پاس بہانہ ہے، یا کوئی ویسے کوئی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے کپڑے پاک نہیں رہتے، یعنی اس حال پہ پہنچ گئے ہیں، تو یا پھر وہ صرف بہانہ گڑھتے ہیں۔ تو کپڑے کا صاف ہونا الگ شے ہے۔ اسلام کہتا ہے صرف صاف نہ ہو، صاف ہونے کے ساتھ پاک بھی ہو۔ تو یہ ہے اسلام کا مقصود۔ دوسری اور آخری مثال ہے، آپ کا ایک مصلی ہے، اس مصلی کے اوپر مثال ہے، یہی مسجد ہے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے دروازہ کھلا رہ جاتا ہے تو اندر کتا گھس آتا ہے مسجد کے اندر۔ اگر کتا اس مصلی کے اوپر پیشاب کر دے، چھوٹا پیشاب کر دے، وہ تھوڑا وقت لگے گا، پیشاب خشک ہو جائے گا۔ ایسے ہی جی پیشاب ہو گیا خشک، نظر نہیں آ رہا، کوئی نشان وغیرہ نہیں، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد صاف ہے، مسجد کیا ہے؟ صاف ہے، لیکن کیا مسجد پاک بھی ہے؟ پاک نہیں ہے، کیونکہ کتا پیشاب کر گیا نا، یعنی نظر نہیں آ رہا ہے، تو صاف ہے لیکن پاک نہیں۔ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ صاف جگہ پہ نماز پڑھو، اسلام کہتا ہے پاک جگہ پہ نماز پڑھو۔ طہارت، طہارت صفائی بھی ہو اور صفائی کے ساتھ پاکیزگی بھی ہو، یہ دو چیزیں آئیں گی تو پھر طہارت آئے گی۔